اسرائیل کا شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کمانڈر سمیت 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فضائی حملے میں ایرانی سفارت خانے کی عمارت تباہ ہو گئی۔ سپریم کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر اسکوڈ نوٹس۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لاجہ بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ بدھ کو 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ اور عید سے پہلے پیٹرول کے بعد شہریوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی۔ نیپرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ اطلاع کہ الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ترشا خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطل کر دی۔ ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے کہا، فیصلے کا جائزہ لیا۔ یہ سزا معطلی کا کیس ہے جس پر عدالت نے ریمانڈ دیے۔ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب نے پوچھا، کیا نیب سزا معطلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے؟ پروسیکیوٹر نیب نے کہا، سزا معطلی پر کوئی اعتراض نہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا، سزا کے خلاف اپیل عید کے بعد مقرر کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، عدالت کو پورا فیصلہ معطل کرنا چاہیے تھا۔ سزا معطل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رہا کر دیا جائے۔ ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بیٹھے تو بہتر ہے۔ ججوں کے خط پر تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی سے جسٹس جیلانی کی معذرت۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ جسٹس جیلانی نے کہا، معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنا چاہیے۔ ججوں کے خط کا معاملہ مکمل طور پر آرٹیکل 209 کے ضمن میں نہیں آتا۔ ججوں نے خط سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا۔ خط میں اداروں سے مشاورت کی بات کی گئی۔ اعتماد کرنے پر وزیر اعظم، چیف جسٹس اور جسٹس منصور علی شاہ کا شکر گزار ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے، وہ سپریم کورٹ بھی گئے تو مرسیڈیز میں گئے۔ چیف جسٹس نے انہیں دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہا۔ اس وقت کسی کو عدلیہ کی آزادی کیوں یاد نہیں آئی؟ عدلیہ کی آزادی بانی پی ٹی آئی کے لیے ہی کیوں یاد آتی ہے؟ ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے اپوزیشن کی طرف سے۔ ایڈجرنمنٹ موشن آپ کے سیکریٹریٹ میں ویلنٹائن دیا تھا، اس کے اوپر ہم لوگ یہاں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے اس معاملے پہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک بینچ مقرر کر دیا اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ ججوں کے خط پر پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ عمر ایوب نے کہا، معاملے پر ایوان میں بات کرنے دی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے، چیف جسٹس نے خود نوٹس لے لیا، معاملہ سیاست کی نظر نہ کیا جائے۔ اسپیکر نے کہا، تحریک التوا پر رولنگ دوں گا۔ بیرسٹر گوہر علی نے کہا، ججوں نے کہا، عدلیہ میں آج بھی مداخلت ہو رہی ہے یا ان کے خلاف ہے۔ ایوان مداخلت نامنظور کی قرارداد پاس کرے۔ شیر افضل مرود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، از خود نوٹس کی سماعت شروع ہوگی تو اور جج بھی دکھ بھری کہانی سنائیں گے۔ کون؟ نظر رکھے، اگلی نسلوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل پنڈی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ ذرائع نے بتایا کہ 1 گھنٹہ طویل ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور زیر سماعت مقدمات پر گفتگو ہوئی۔ صوبے اور پارٹی معاملات اور گزشتہ روز نکالی گئی ریلی سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید پر اور ہفتے میں 1 دن بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرخرو ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین کامل ہے کہ عنقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرخرو ہوں گے۔ عنقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے اور عنقریب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی دیگر مقدمات میں بھی سزائیں معطل ہوں گی۔ عنقریب بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے اور وزیر اعظم بنیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف رؤوف حسن کہتے ہیں، کابینہ نے ججوں کا خط جھوٹ کا پولندہ قرار دے کر جوڈیشل کمیشن سے پہلے فیصلہ دیا۔ ججوں کے خط پر چیف جسٹس فل کورٹ بلائے۔
پسند کا فیصلہ نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی نے عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد نے از خود نوٹس کو بہترین فیصلہ قرار دے دیا۔ ماہر قانون قیصر امام نے کہا 184(3) کے تحت دیکھا جائے گا کہ ججز خود پیش ہوں گے یا نمائندہ۔ جہانگیر جدون نے کہا بدھ کو واضح ہو جائے گا کہ خط پر بننے والا کمیشن کام کرے گا یا نہیں کر سکتا۔ This was a very cowardly act on the part of terrorists to kill innocent Chinese and Pakistani for no other reason except to disturb exceptional friendship between China and Pakistan. میں شام حملہ کر کے دشمن نے 2 عظیم دوستوں میں خلیج پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ دہشت گردی کا مقصد پاکستان اور چین کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہماری آہنی ہاتھ دہشت گرد حملے میں ملوث مجرموں تک جلد پہنچیں گے۔ یقین دلاتا ہوں ایسے واقعات سے پاکستان اور چین کے تعلقات کو نقصان نہیں ہوگا۔ پاکستان اور چین کے دشمنوں کو مل کر شکست دیں گے۔ چینی سفیر نے کہا وزیر اعظم نے چینی شہریوں کی فوڈ پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی داسو کے دورے میں چینی انجینئرز اور ماہرین سے ملاقات۔ وہ شام میں ہلاک چینی شہریوں کی یاد میں 30 سیکنڈ خاموشی اختیار کی گئی۔ دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پر تقریب۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف آف ایئر اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی جانب سے پھول رکھے گئے۔ مرحومین کے اعزاز میں 30 سیکنڈز کی خاموشی اختیار کی گئی۔ ISPR کے مطابق حکومت پاکستان دہشت گردی کے اس گھناؤنے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے۔ حکومت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ سینٹ الیکشن کے لیے مراد سعید اعظم سواتی اور فیصل جاوید کے کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواستیں خارج۔ پشاور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک لیڈر کو کرانے کے لیے آپ اس حد تک آ گئے کہ آپ نے عدلیہ کو نہ چھوڑا۔ آج آپ دیکھیں آپ کا ملک کدھر کھڑا ہے، آپ کی عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، آپ کے ہائی کورٹ کے ججز کیا کہہ رہی ہیں۔ 9 مئی واقعات کے بعد سے روپوش حماد اظہر منظر عام پر آ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے حماد اظہر کی 51 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ 1 ماہ میں متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ حماد اظہر کہتے ہیں قانون کا مذاق بنایا گیا، عدلیہ، جمہوریت، انسانیت کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ وکیل نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ اس مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو ڈسچارج کر چکی ہے۔ راجہ ظہور الحسن ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے سماعت 20 مئی تک ملتوی کر دی۔ سنم جاوید اور عالیہ حمزہ نئے مقدمے میں عدالت میں پیش۔ لاہور ATC نے سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ فوڈ گڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ 2 رکنی بینچ کا رہا کرنے کا حکم۔ مقتدر حلقے 27 رمضان کو بڑی عام معافی کا اعلان کریں، شیخ رشید کا مشورہ۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں سابق وفاقی وزیر نے کہا بے گناہوں کو معافی، گناہ گاروں کو سزا ملے۔ سیاست شہباز شریف کی چلے گی، نواز شریف کی نہیں۔ اسرائیل نے الشفا اسپتال کمپلیکس سے فوجی اور ٹینک ہٹا لیے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے الشفا اسپتال سے درجنوں لاشیں ملی ہیں، کمپلیکس تباہال ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے الاقصی اسپتال پر پھر بمباری کی، مختلف حملوں میں 63 فلسطینی شہید۔ الشفا اسپتال میں علاج کی سہولت نہ ملنے کے سبب نومولود سمیت مزید 21 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیلی فوج جو بائیڈن کی مخالفت کے باوجود رفح میں داخل ہو جائے گی۔ 3 ماہ میں 50واں قتل، کراچی کی سڑکیں یا مقتل؟ ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جان سے گیا۔ شہری بینک سے 10 لاکھ روپے لے کر نکلا، ایک جگہ پر 9 لاکھ کی ادائیگی کی، بقیہ رقم گاڑی میں تھی۔
گلشن معمار میں موٹر سائیکل سوار ڈاکو قریب آئے تو شہری نے پستول نکال لی. ڈاکوؤں نے اسلحہ دیکھتے ہی فائرنگ کر دی. گاڑی پر 5 سے 6 گولیاں فائر کی. فائرنگ سے ایک شہری جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا. رواں سال کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر قتل افراد کی تعداد 50 ہو گئی. مہنگائی کے ستائے عوام پیٹرول 9 روپے 66 پیسے مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے. حکومتی اقدام کو ظلم کا پہاڑ توڑنے کے مترادف قرار دے دیا. کہا اب مہنگائی مزید بڑھے گی. 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 32 پیسے کی کمی، 282 روپے 24 پیسے کا ہو گیا. مٹی کا تیل 2 روپے 27 پیسے سستا، 1 لیٹر 186 روپے 39 پیسے کا ہو گیا. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 38 پیسے کی کمی. اوگرا نے اپریل کے لیے LPG کی فی کلو قیمت میں 6 روپے 44 پیسے کی کمی کر دی. IMF کی شرط پر 31 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ہدف. کراچی، لاہور، پشاور سمیت 6 شہروں میں ہول سیلرز، ڈیلرز اور ریٹیلرز کی رجسٹریشن کا آغاز. ہر دکاندار کو کم از کم سالانہ 1200 روپے ٹیکس دینا ہوگا. پہلی ٹیکس وصولی 15 جولائی سے ہوگی. انکم ٹیکس کے لیے 2 اسٹیپ میں رجسٹریشن کرانا ہوگی. ریئل اسٹیٹ، بلڈر اور پراپرٹی ڈیلرز، نجی اسپتال، لیبارٹریز، کلینک اور میڈیکل پریکٹیشنرز کی بھی رجسٹریشن ہوگی. جم اور ہیلتھ کلب بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گے. غیر رجسٹرڈ کاروبار پر یومیہ 0.1% جرمانہ ٹیکس وصول کیا جائے گا. جوتے لے لیے، جیولری ابھی ہم دیکھیں گے اور کپڑے لے لیے. امی ابو کا خرچے ہو رہے ہیں اور میرے مزے ہو رہے ہیں. عید کی تیاری ہونی ہے نا، گھڑی بھی خریدنی ہے اور شوز بھی خریدنے. ابھی چھوٹی عید سے پہلے چھوٹی دنیا کی بڑی تیاریاں. جوتے ہوں یا کپڑے، جب تک آنکھوں کو نہیں بھاتے تب تک بچے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے. سب کو سجنے سورنے کی فکر. نٹکھٹ بچے کہتے ہیں ماما پاپا کا خرچہ ہو رہا ہے، ہماری تو عید کی تیاری چل رہی ہے. والدین کہتے ہیں عید تو بچوں کی ہوتی ہے، جو پسند آتا ہے وہی لیتے ہیں کیونکہ خرچہ تو ابا کو کرنا ہوتا ہے. مہنگائی کے ساتھ بچوں کی فرمائشیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. عید سوٹ کے ساتھ تو روایتی خصہ ہی اچھا لگتا ہے. ملتانی سوٹ کی میچنگ کا خصہ ڈھونڈنے دکانوں پر پہنچ گئے. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. کراچی میں اسکول ٹیچر نے گھر چلانے کے لیے پکوڑوں کا ٹھیلا لگا لیا. اینی کہتی ہیں کوئی کچھ کہے تو ایک کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں. والد کی وفات کے بعد کھانوں کا آن لائن کاروبار شروع کیا، اب فوڈ سٹال بھی لگا لیا. آزاد کشمیر کے لیے درآمد چائے کی کراچی میں فروخت کا انکشاف. کسٹمز نے 1.5 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس فراڈ پکڑ لیا. ٹیکس چھوٹ والی چائے ماڑی پور گودام میں رکھی گئی تھی. گودام سے 14 ٹن چائے کا کنٹینر برآمد کیا گیا. کسٹمز حکام کا کہنا ہے تلاشی میں مزید 530 ٹن چائے برآمد کر لی. کمپنی 3000 ٹن کالی چائے کراچی میں فروخت کر چکی. ماریہ قتل کیس کا تفتیشی افسر تبدیل. سب انسپکٹر احمد رضا کے بجائے انسپکٹر علی رضا کو تفتیش دے دی گئی. پولیس مقتولہ کے باپ اور 2 بھائیوں کو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لاہور لے گئی. ڈی پی او کا کہنا ہے ڈی این اے رپورٹ کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی. ملزمان کا پولی گراف ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا. سندھ ہائی کورٹ نے پتنگ اڑانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. سندھ حکومت، آئی جی سندھ اور کمشنر کراچی کو نوٹس جاری. 24 اپریل تک جواب طلب کر لیا. درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ پتنگ بازی کی وجہ سے کئی شہریوں کی جان جا چکی ہے. پولیس کی جانب سے کارروائی نہیں کی جا رہی. شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. ٹھکانے مسمار، 4 ڈاکو گرفتار. کشمور کے کچے کے علاقے میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن. اشتہاری ہارون میرانی گرفتار. 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا. ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا. گزشتہ رات اسکول ٹیچر کے قتل میں ملوث سہولت کار کو گرفتار کر لیا گیا. فاتح خیبر شیر خدا خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت. ملک بھر میں مجالس اور جلوس. کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نچر پارک سے برآمد ہوا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ترکیے کے بلدیاتی انتخابات میں صدر اردوان بڑے شہروں میں پیچھے رہ گئے. اپوزیشن کی انقرہ اور استنبول سمیت 17 شہروں میں فتح. ایک ہی پارٹی کو 340 اور ریپبلکن پیپلز پارٹی کو 240 اضلاع میں برتری. طیب اردوان نے کہا عوام نے فیصلہ سنا دیا.
جائزہ لیں گے، اپنا احتساب کریں گے۔ نئی دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے ریمانڈ میں 15 اپریل تک توسیع۔ مقامی عدالت نے کیجریوال کو جوڈیشل ریمانڈ پر تہاڑ جیل بھیج دیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کیجریوال کو شراب پالیسی کیس میں منی لانڈرنگ کے الزام میں 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا۔ پاکستان ویمن ٹیم کی آل راؤنڈر عالیہ ریاض اور معروف کامنٹیٹر علی یونس کی منگنی۔ تقریب واہ کینٹ میں ہوئی، دونوں خاندانوں کے قریبی افراد کی شرکت۔ تقریب میں علی یونس کے بڑے بھائی سابق کپتان وقار یونس بھی شریک ہوئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایم اے کاکول کا دورہ۔ طبیعت میں مصروف قومی کھلاڑیوں سے ملاقات، کہا کم عرصے میں فٹنس کیمپ کے انعقاد پر پاک فوج کا شکر گزار ہوں، کھلاڑیوں کی محنت اور بلند حوصلے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کاکول میں قومی کھلاڑیوں کا فزیکل ٹریننگ کیمپ جاری۔ شاہین آفریدی کہتے ہیں ٹریننگ سے بہت مطمئن ہیں۔ شاداب نے کہا امید ہے ٹریننگ کا مستقبل میں بہت فائدہ ہوگا۔